اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے کئی دنوں سے ہم سلطنت عثمانیہ تین بر اعظموں کے سلطان عثمان کے حوالے سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج سلطنت عثمانیہ کا تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستو، یہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا، اور اسپین، پرتگال، نیدرلینڈ اور برطانوی بحری بیڑے دنیا بھر کے سمندر کھنگال رہے تھے۔ بر اعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے سے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح برتری حاصل ہو گئی، اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاز رانی کے صنعت کے فروغ کی وجہ سے انہیں جہاز رانی کے لیے نت نئے آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو فروغ دیا۔ دوسری جانب دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس کی 1439 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہوا۔ وہ علم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرافیہ اور کلیسیا کا اجارہ تھا، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ اگر عثمانی بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے بادی دوم نے 1483 میں عربی رسم و لحاظ میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے چھاپا خانے کی فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم و لحاظ میں کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت سال بہ سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے اس سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے خلیفہ عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوشش کی تو مسلمان ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس تحریک میں عطا اللہ شاہ بخاری، اسد موہانی، مولانا ابو کلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن اور حکیم اجمل خان جیسے رہنما بھی شامل ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑی۔ 1922 میں کمال اتاتürک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں، جنہوں نے 1921-22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کی کس طرح کو آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوشش کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلس، مدرسوں، گھروں، دکانوں اور خلوت و جلوت کہیں گویا اس گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بوڑھے، بچے اور مرد عورت کی زبان پر یہ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تحریک تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔